حضرت ابن شیبان علیہ رحمہ فرماتے تھے، جو شخص خواہش کے مطابق کھاتا ہے وہ اپنے رب کے ہاں حاضری سے پردے میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، میں 20 سال تک مسحور کا لقمہ کھانے کی خواہش کرتا رہا لیکن اسے کھانے کا اتفاق نہ ہوا۔ پھر میں نے کھایا اور باہر نکلا تو مجھے بادشاہ کے کارندے پکڑ کر لے گئے اور کہنے لگے، اس شخص نے گزشتہ رات بادشاہ کے کارندوں سے شراب کے گھڑے لے کے توڑ دیے۔ انہوں نے مجھے 100 کوڑے مارے، 100 کوڑے مارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ ظاہری بات ہے انہوں نے توڑے نہیں تھے، مگر وہ انہیں اٹھا کے لے گئے کہ خواہش کے مطابق ایک لقمہ انہوں نے کھایا۔ اور یہ جو ہیں ہی کامل اللہ کے ولی، تو جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے۔ پھر میرے استاد ابو عثمان مغربی علیہ رحمہ میرے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا کہ تمہیں یہ سزا ملی؟ میں نے کہا، میں نے خواہش کے مطابق کھایا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے فرمایا، تم مفت میں چھوٹ گئے ہو۔ 100 کوڑے کھانے کے بعد کہا، تم مفت میں چھوٹ گئے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو کاملین تھے وہ کاملین کے زیر سایہ ہی رہا کرتے تھے۔ ہر بندہ اپنے سے بہتر بندے کی صحبت کو لازمی جانتا تھا اس دور میں بھی۔ تو کوشش کرو آپ بھی کہ اپنے دور کے جو بہترین لوگ ہیں ان کی صحبت کو اختیار لازم رکھو۔ ابن شیبان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے سری سقطی علیہ رحمہ فرماتے تھے مجھ سے کہ 40 سال سے زیادہ ہو گیا میرا نفس مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں گوشت کھجور کے تشترے میں ڈبو کر کھاؤں، لیکن میں نے انہیں نہیں کھایا۔ اور آپ فرماتے تھے، جو شخص خواہش کو چھوڑنے میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کفایت کرتا ہے، یعنی کہ اچھی موت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد، اپنی قوم کو خواہشات کے مطابق کھانے سے بچاؤ، کیونکہ جو دل دنیاوی خواہشات سے تعلق پیدا کرتے ہیں وہ مجھ سے پردے میں ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں، اے داؤد، جب میرا بندہ میری اطاعت پر اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس سے ہلکا ترین سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں، اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں، ہلکا ترین سلوک۔ حالانکہ دیکھا جائے جس کو لذت ہی نہ حاصل ہو عبادت کی تو اس نے کیا کمایا دنیا میں آ کے۔ حضرت ابراہیم خواص علیہ رحمہ فرماتے تھے، خواہش کی اتباع سے یہ بات بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت ثواب کی طلب یا عذاب کے خوف سے کرے تو جوں جوں زمانہ گزرتا ہے اس ارادے والا شخص پستی کی طرف جاتا ہے۔ اور بعض آسمانی کتب میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو میری عبادت جنت یا جہنم کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر میں جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا میں اس بات کا اہل نہ تھا کہ میری فرما برداری کی جائے۔ یہ اس لیے حضرت ابراہیم خواص علیہ رحمہ کا قول بڑا زبردست ہے۔ ہم نے فرمایا، جو بندہ عبادت ثواب کی غرض سے یا عذاب کے خوف سے کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کامل نہیں ہوتا، وہ کامل ہونا شروع، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ پستی کی طرف چلا جائے گا، جوں جوں وقت گزرے گا وہ پستی کی طرف چلا جائے گا۔ کیونکہ جو چیز ثواب کی غرض سے کی جائے گی پھر بندہ وقت کے ساتھ اس کا جو ہے اجر کا بھی طالب ہو جائے گا، اجر بھی مجھے اس کا ملے، اس کا رزلٹ بھی میرے سامنے نکلے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے
یہ اہل تصوف سے گفتگو ہے، اور اہل تصوف کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کہیں تو اللہ کے لیے، نہ آس پاس والوں کے لیے، نہ کہ کوئی میرا یہ ذوق دیکھے، میری کیفیت دیکھے، میں اب بولوں گا تو دیکھنا کیا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو بندہ لے کے ذکر میں آتا ہے وہ ذکر میں آتا ہی نہیں۔ جو بندہ اللہ کہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ مصنف فرماتے ہیں، یعنی کہ امام شرانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں خواہش کی اتباع میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص سردیوں کی راتوں میں نیند کو رات کے قیام پر ترجیح دے، اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ سردیاں دی راتاں لمبیاں ہوندیاں جناب، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر سو ہی جاؤ۔ گرمیوں میں عموماً جاگتے جاگتے شہری علاقوں میں 1-2 تو بج ہی جاتے ہیں، بچے بھی سوتے ہیں 11-12 بجے کے قریب۔ تو سردیوں میں چونکہ وقت بڑا زیادہ ہوتا ہے، سردیوں کی راتیں بڑی مشکل ہیں جاگنی۔ وہ 6 بجے جناب علی فجر ہوگی، اور آپ عشاء سے فارغ 7 بجے ہو جائیں گے، 7:15 7:30، تو پوری رات پھر بیٹھنا یہ بہت مشکل ہے۔ سردی میں آپ نے دیکھا پہرے دار بھی آگ لگا کے سو گئے ہوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر جب ہم کبھی نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا سوئے ہوتے ہیں۔ تو اتنی لمبی رات میں بندہ کیا کرے، ایک ہی کام پر وہ مسلسل جاگنا بھی چاہے تو وہ نہیں جاگ سکتا۔ وہ جاگ وہی سکتا ہے جس سے لذت حاصل ہو غربت کی، یعنی کہ وہ اگر جس ذکر میں بیٹھے ہے اس کی لذت اسے محسوس ہوتی ہو۔ تو فرمایا وہ محبت میں جھوٹا ہے جو سردیوں کی راتوں میں قیام نہ کر سکے۔ جو شخص اللہ سے محبت نہ کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد وہ شخص میری محبت میں جھوٹا ہے جو رات چھا جانے کے بعد میری عبادت کو چھوڑ دے اور سو جائے، میری عبادت کو چھوڑ دے اور سو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی جو شخص غلبہ نیند کے بغیر سو جائے وہ اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے، غلبہ نیند کے بغیر سو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے تھے گناہ سے بندے کی سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں ایسی لذت پیدا ہو جس کا اندازہ نہ لگا سکے، وہ لذت انتہا کی پیدا ہو جائے توبہ کے بعد۔ پس جو شخص اس توبہ کے بعد اپنے دل میں لذت نہ پائے وہ گناہ کے چھوڑنے کے بارے میں جھوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان قریب گناہ کی طرف لوٹ جائے، یعنی کہ توبہ ایک یہ ہے کہ آپ جب توبہ کرتے ہو اس کے بعد دل میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے عبادت کی، دل خود مائل ہو جاتا ہے گناہ۔ جن اوقات میں وہ گناہ کرتا تھا ان اوقات میں وہ نیکیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے، دل خود کہتا ہے، یعنی کہ آگے تو آپ خود کو دھکیل کے لاتے تھے، مگر وہ جب توبہ آپ کی قبول ہو گئی سچی تو پھر ان ایام میں جن میں آپ گناہ زیادہ کرتے تھے یا اس وقت میں جن میں گناہ زیادہ کرتے ہیں خود بخود آپ مائل ہو جائیں گے کس کی طرف؟ نیکی کی طرف۔ تو آپ کو کھینچ کے خود کو نہیں لانا پڑے گا، دل آپ کو کھینچ کے لے آئے گا۔ دل جہاں دل جاتا ہے بندہ بھی ادھر ہی جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو دل جب نیکی کی طرف جائے گا تو بندہ بھی نیکی کی طرف جائے گا۔ تو یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ جو ہے ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وہ مثال نہیں دے سکتا، یعنی وہ بیان نہیں کر سکتا کیسی لذت ہے۔ اور حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی توبہ کی، آپ نے ان کی زندگیاں پڑھی کہ بعد میں انہوں نے ساری زندگی پھر عبادت سے منہ نہیں موڑا، حتیٰ کہ جس دنیا میں وہ گناہ کرتے تھے وہ تارک الدنیا ہو گئے، وہ دنیا ہی چھوڑ گئی، یعنی کہ ان کو اتنی لذت اللہ کے ذکر نے دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔